السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میرا فیس بک پیج۔ جارج گیلوے جو کہ دنیا بھر میں بہت مقبول ترین سیاسی لیڈر بھی ہیں، سیاسی دانشور بھی ہیں، سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں اور لبرل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ تھوڑا سا ان کا جھکاؤ جو ہے وہ لبرلزم سوشلزم کی طرف ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ ایک بڑی آواز ہیں دنیا میں کہیں بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی وائلیشن ہوتی ہے، کوئی سیاسی بے چینی ابتری ہوتی ہے، کوئی ظلم جبر ہوتا ہے، تو جارج گیلوے اپنی حکومت سمیت دنیا کی بڑے سے بڑے طاقتور ملک کی حکومت کے خلاف بولنے میں شہرت رکھتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ راجہ عادل صاحب کا کیا گیا اکاؤنٹ بند، اور وہ ظاہر ہے کہ مختلف طریقے ہوتے ہیں، کسی طرح سے بھی بند کیا جا سکتا ہے، اور بقول ان کے کہ وہ شتونگڑے ہیں اور انہوں نے چھلانگیں لگائیں اور میرا بند کروایا گیا، اور الزام وہ آئی ایس آئی پہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے لگایا ہے۔ ان کا اکاؤنٹ بند ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں زیادہ خطرے ناک ہو جاؤں گا اگر یہ میرا اکاؤنٹ بند کر کے سمجھتے ہیں کہ مجھے میری آواز کو دبا لیں گے تو یہ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کوئی کمائی کا ذریعہ تھا تو وہ بھی نہیں تھا۔ یہ ان کے بیان۔ میں تو ایک اپنے ملک میں ہونے والے ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں، اور ایک خاص طبقہ جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر ملک پر حکمرانی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا آیا ہے، اس کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوں۔ میں عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ ہے ان کا موقف۔ اچھا، مجھے ان کی کچھ باتوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، نظریاتی اختلاف بھی ہے، کچھ چیزوں پہ شدید ترین اعتراض بھی ہوگا، کچھ چیزوں سے میں سہمت بھی ہوں۔ یہاں صورتحال میں یہ نہیں ڈسکس کرنے جا رہا، میں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ اس وقت انہوں نے جو پلیٹ فارم اختیار کرنا شروع کر دیا ہے وہ ہمارے ملک کے لیے وہ بہت ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے وہ دنیا بھر کی مختلف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں، جو انسانی حقوق کے لیے بنی ہیں اور بولتی رہتی ہیں، ویسے تو میرے نزدیک بہت ساری مشکوک ہیں۔ جو ویسٹ کی جتنی ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ ایسے یعنی کیا کہوں کہ ایسے لوگوں کی طرف سے یا ایسی آرگنائزیشن کی طرف سے فنڈڈ ہوتی ہیں کہ جن کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں ان کو انسانی حقوق نظر آئیں، جہاں چاہیں وہ چشم پوشی کر لیں اور منہ ادھر کر کے بیٹھے رہیں۔ پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، اس پر سب سے زیادہ کمزور ترین جو موقف اختیار کیا ہے وہ امریکہ نے کیا ہے۔ برطانیہ نے بھی کوئی کھل کے بات نہیں کی، ویسٹ خاموش ہے۔ عام طور پہ اگر یہی الٹ ہوتا کہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتا تو اس وقت پوری دنیا میں طوفان آ گیا ہوتا۔ ویمن ایکٹیویزم کے حوالے سے یا ویمن ایمپاورمنٹ کے حوالے سے پچھلے 30 سالوں سے عورت مارچ اور می ٹو اور پتہ نہیں کیا کیا یہاں پہ تماشا بنا ہے۔ کسی ایک مولوی نے کوئی بات کر دی تو پوری عورتوں کا جتھا اس کو پڑ گیا، یہاں کی تنظیمیں پڑ گئیں، یہاں کی این جی اوز پڑ گئی، یہ پورا نیٹ ورک، پھر باہر آرٹیکل چھپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو ایک آدھ ان کی خبر میں دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑی شرم آئی ان اداروں پر کہ وہاں پہ ایک تصویر تھی اور بتایا گیا جی یہ جو ایک عورت پولیس کو فیس کر رہی ہے وہ فیک ہے۔ بھائی یہ فیک اب بتانے کا نہیں ہے اس وقت، یہ ٹائم جو ہے، یہ جو اوریجنل جو عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس عورت نے دوپٹہ پھینکا، پولیس والے نے اس کو بالوں سے گھسیٹ کے تو ادھر دے مارا، جن عورتوں کو دھکے دے کے مار کٹائی کر کر کے تھانوں میں لے جایا جا رہا ہے، اور اب جو روح فرسا قسم کی خبریں آ رہی ہیں جیل کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور وہاں پہ کیا کچھ تھانوں میں ہو رہا ہے، اس پہ ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن جو ہے این جی اوز اور ہیومن رائٹس جتنی آرگنائزیشن ہیں یہ بالکل کھسی ہیں، اس وقت مخنث کا کردار ادا کر کے پڑی ہوئی۔ یہ کوئی وہ آواز، یہ صرف اپنی وہ ایک ساکھ بچانے کے لیے کہیں سے بول رہی ہیں یا جو بھی ہے۔ لیکن یہ جو ابھی راستہ اختیار کیا ہے عادل راجہ نے، میجر عادل راجہ ہے پورا شاید ان کا نام، اس سے یہ ہوگا کہ بہت ساری آرگنائزیشنیں جو سوئی ہوئی ہیں وہ بیدار ہوں گی اور ان کا فوکس بڑھے گا، کیونکہ پاکستان سے باہر دنیا کے بیشتر ممالک میں بڑی طاقتوں کے پاس بڑے بڑے تھنک ٹینکس، ریسرچ سینٹرز اور میں کہوں گا کہ پلاننگ ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کو ہمیشہ سے ڈیمیج کرتے آئے اور ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں۔
اور اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ ایک بہانہ آ رہا ہے، ایک ایسی چیز آ رہی ہے کہ جس کے ثبوت خود لوگ فراہم کرتے پھر رہے ہیں۔ میجر عادل راجہ نے جارج گیلوے سے بات کرتے ہوئے نے کہا، 2-3 دفعہ دہرایا کہ آپ مجھے کورٹ آف لا میں لے جاؤ، میں ثبوت تک مہیا کروں گا کہ اس وقت جو یہ جو فوجی عدالتیں بنائی جا رہی ہیں یا سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات طے ہو رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں لوگوں پر، عوام پر، سویلینز پر، اور فوجی عدالت کوئی 30 کے قریب ان کو وہ کہہ دیا گیا یہاں سے حکومت کی طرف سے بھی کہ ان کے مقدمات تو فوجی عدالتیں سنیں گی۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا نے کچھ بھی ہے یہ اپنے مقاصد کے لیے چاہے کیا ہو سرمایہ داروں نے، یا فلتھی رچ جو ملٹائی نیشنل کمپنیاں انہوں نے اپنے ٹریپ میں لانے کے لیے ادارے بنائے ہوں، یا ملکوں نے اپنی طاقت اور بالادستی کو طاقتور ملکوں نے وہ ادارے بنائے ہوں، لیکن وہ ادارے کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے تو کوئی ان کو ادارہ تسلیم کرتا ہے۔ اقوام متحدہ 2-3 دفعہ پاکستان کو تنبیہ کر چکی ہے کہ آپ یہ عدالتیں نہ بنائیں۔ یہ اتنی فاش غلطی ہونے جا رہی ہے کہ جس کا اعتراض جو ہے وہ حکومت پہ نہیں فوج پہ آئے گا، فوج پہ آ چکا ہے۔ اور میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ افراد کو تو ٹارگٹ چلو کر لیں، لیکن ادارہ جو ہے وہ دشمنوں کی نظروں میں کھٹکتا ہے۔ جب تک ادارہ طاقتور ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ملک طاقتور ہے۔ یہ اب تک تو یہی ہماری جو پچھلے جتنے مارشل لا لگے ہیں، چاہے پھانسی لگی، جو بھی ہوا، بھٹو کو بے نظیر کا قتل ہوا، حکومتیں ٹاپل کی گئی، اس کے باوجود ایک بڑا سیگمنٹ ملک کا فوج پر بھروسہ بھی کرتا تھا عوام میں سے۔ فوج کو وہ آخری اپنا مسیحا بھی سمجھتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ ملک کے وارث ہیں۔ اب ٹرن ڈاؤن ہو رہا ہے یہ کام، اب یہ اتنی شدت سے ہمارے ادارے کو گھیر لیا گیا ہے چاروں طرف سے کہ اب جو ہے وہ کسی کو بتانے کی یا لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی اب ضرورت نہیں پڑ رہی۔ وہ لوگ جو وہاں موجود ہوتے ہیں، جو ویڈیوز بناتے ہیں پولیس تشدد کی یا کسی اور طرح کی، یا جو خبریں اس طرح میجر راجہ عادل نے جو باہر بیٹھ کے سیدھا ISI کا نام لے لے کر جو چیزیں بتائی ہیں اور خبریں نشر کی ہیں، کوئی ٹھیک ہوئی کچھ غلط ہوئی، ساری ایک مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے کچھ دیکھی ہیں جو نہیں بھی ٹھیک ہوئی، کچھ ٹھیک بھی ہوئی ہوں گی جس طرح وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے۔ تو یہ خطرناک ہو رہا ہے اتنا زیادہ۔ مقصد ہے کہ آج تک ہمارے جو ڈیپ سٹیٹ ایجنسی ہوتی، صرف دنیا میں اگر کوئی بدنام تھی تو وہ CIA اور موساد اور KGB ISI بدنام نہیں تھی۔ ایک میجر راجہ نے یوں سمجھیں کہ دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں اس ادارے نے، اکیلے نے۔ یہ اور زیادہ اب خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اب جب جارج گیلوے کے ساتھ بیٹھ کر جب آواز جائے گی تو وہ بڑے بڑے تھنک ٹینکس تک جائے گی، اور پھر وہ یہ سوچیں گے کہ وہ میجر عادل راجہ سے پاکستان اور پاکستان آرمی اور ISI کے خلاف مزید کیا کام لے سکتے ہیں، اور وہ اس طرح لیں گے میجر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کر کیا رہا ہوں، یہ سمجھ رہے ہوں گے میں اپنا کام کر رہا ہوں، اور لوگ جو ان سے کروا رہے ہوں گے وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہونے جا رہا ہے۔ بات بڑی اور طرف چلی جائے گی۔ ابھی میں ایک پوری ویڈیو بناؤں گا کہ افواج پاکستان یا پاکستان کا ادارہ یا اسٹیبلشمنٹ جو کہہ لیں یا جنرلز کہہ لیں، ان کو گھیرے میں لینے کے لیے مزید جو مجھے لگ رہا ہے، میرا تجزیہ انفارمیشن نہیں، وہ مزید جو ہے ان چیزوں کو پورا ایک ڈائریکشن بنا کے ان کی طرف جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، اور ان کو چاروں طرف سے مجھے لگتا ہے گھیراؤ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ملکوں کے جو بیٹھے ہوتے ہیں کارپرداز اور حکمران، اور جنہوں نے ملک چلانا ہوتے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جب تک وہ انتہائی دانائی اور انتہائی سنجیدگی سے کام نہ لیں تو ملک ایسے نہیں چلا کرتے، اور ملک ہاتھ سے نکل بھی جاتے ہیں، ملک کمزور بھی ہو جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ بھی جاتے ہیں، برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وقت بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کا، یہ الارمنگ ہے۔ میجر عادل راجہ کے گیلوے کے ساتھ ایک دو جو ہوئے ہیں انٹریکشنز، ان کو آپ لائٹ نہ لیں اور اس پر غور کریں۔ چاہے ان کی باتیں اگر آپ کو درست لگتی ہیں تو وہ باتیں ٹھیک کریں، اگر آپ کو باتیں وہ غلط لگتی ہیں تو ان باتوں کے خلاف ان کا کاؤنٹر کریں، اور انٹرنیشنل لیول پر اپنا کوئی آواز آپ سامنے رکھیں۔ چپ ادھر سے بالکل ہمیشہ کی طرح خاموشی رہتی ہے ہمیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کل کوئی دوست بتا رہا تھا کہ 71 کے سانے کے بعد
جتنی کتابیں لکھی گئیں زیادہ ان میں اکثریت جو یہاں ہمیں خود پڑھائی جاتی ہیں وہ ویسٹرن لوگوں کی تھیں، یا ان پاکستانیوں کی نہیں تھیں، یا کم از کم فوج کی طرف سے کوئی اس کا وہ جو ہے اہتمام نہیں کیا گیا تھا کہ ان کا موقف بھی سامنے آتا، جس کی وجہ سے جو سامنے والا موقف تھا اس کو ہمیشہ درست تسلیم کیا جاتا رہا، تو چیزیں کچھ لیٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ فوکس کیا جائے اپنے ملک کے حالات پر، اور لوگوں کو، اپنی عوام کو اپنا دشمن سمجھنے کی بجائے ان کو اپنے بچوں کی طرح سے ٹریٹ کیا جائے اور سمجھا جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جائے، بہتر تو یہ ہے کہ پولیٹیکل انریسٹ پیدا نہ کیا جائے۔ اب اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں کہ باجوہ صاحب نے رجیم چینج کا جتنا جو کچھ کیا یہ سارا اس کے نتیجے میں آج ہم جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھر رہے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑی اس میں وجہ جو بنی وہ یہ بنی کہ یہ جو موجودہ حکمران آئے یہ تو پہلے ہی ردی ہو گئے ہوئے تھے اور بدنام تھے، اور اب آپ لوگوں نے، عمران ریاض خان کیا کہتا تھا کہ آپ نے تو بتایا تھا، ارشد شریف کیا کہتا تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اب اگر آپ لے کے آ گئے تو ہم ان کو کیسے تسلیم کر لیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور آپ نے یہ جو عمل کیا ہے وہ درست ہے؟ ملک اور قوم کے لیے بہت ہی نزاکت کے ساتھ، احساس کے ساتھ اور سنجیدگی اور دانائی کے ساتھ سوچنے کا وقت ہے۔ بہت شکریہ۔